मार्का हक में भारत का मुंह काला किया। भारत को सबक सिखाना जरूरी था। दहशतगर्दों का पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दी का कोई रंग या शेड नहीं, दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम हक पर हैं और हक ने गालिब आना है। दुनिया ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ इकदामात को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मवाफिक फिजा मौजूद है। फितना खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? ये खुद कह रहे हैं कि हम फितना खवारिज के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत झूठा बयानिया बना रही है। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए झूठ बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि फौज मादनियात और डॉलर्स के लिए जंग लड़ रही है। इनका कहना था कि सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात है। रियासत चाहती है मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हो। खैबर पख्तूनख्वा के जवान मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर चुके हैं। आप जवानों की शहादत को अपनी मादनियात से जोड़ रहे हैं। बोले फौज, पुलिस और इदारों ने 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 14,658 ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि बलोचिस्तान में 58,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी के 5,397 वाकयात हुए, जिसके दौरान 2,597 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी 1,235 शहादतें हुई। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 27 खुदकुश हमले हुए। We always act within our rights and in defense and territorial integrity of the Pakistan. And whenever such a challenge again comes, such a threat again comes, we have all the right to act. And this right is as per the international law that we have to protect our territorial integrity and security of Pakistan. The question that you have asked about the second part was around the CT collaboration. Yeah. So the Pakistan's United States CT collaboration is based on decades. You know, so the expectations, the first I think expectation that the realization of that you are also getting is an understanding of the perspective and acknowledgement of each other's perspective on this counter-terrorism. So that is the foremost. Every collaboration on ground, whether it is in intelligence sharing, whether it is in any material domain, it all stems where you have a common understanding of the terrorist threat. I think this year has been fundamental in shaping that common understanding of the terrorist threat that is emanating outside Afghanistan. And unfortunately, United States has also physically suffered in Washington DC very recently, where in United States some Afghan nationals were involved in terrorist acts in US. So these collaborations, the nitty-gritties of all these CT collaborations, whether they are with United States or any other country, they are never made public by any country, because we are dealing with an enemy which is working in layers and layers. But I think one thing is for publicly is available, that there is a common understanding of the threat of the terrorism. There is an acknowledgement of the great strides that the government of Pakistan and its security forces are playing in countering that terrorism. And there is also an understanding that this threat of terrorism that is emanating from Afghanistan is not only Pakistan specific, it is not only regional specific, it has now become an international threat. And this acknowledgement is now global. It is not, I think, limited to United States only. Sir, based upon your data and intel, if you are to give the security confidence to the people of Pakistan, especially youth and the investors, how safe is 2026 going to be? And if the B areas of Balochistan are being converted into A areas, does that also mean that the army/FC would be going back to barracks in those B areas? And if yes, in those B areas in Balochistan, then why not in KP? And let the police and civil LEAs be strengthened in collaboration with the Chief Minister. Thank you, sir. Ji, thank you. Coming to جو ہے پاک فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا اس کا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ جی ٹھیک، میں بیک ورڈ چلا جاتا ہوں.
دیکھیں بات چیت جو ہے نا اٹ از فار دی گورنمنٹ. وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے نا, تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بی ایریاز اے ایریاز اور ایف سی واپس چل جائے. دیکھیے ایف سی کیا ہے, ایف سی از ناٹ اے منسٹری آف ڈیفینس فورس. ایف سی منسٹری آف انٹیریئر کی فورس ہے. اٹ کمز انڈر دیٹ. اور جو اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان جو سی ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے, ایک تو ہوتی ہے نا کنورژن. ہماری الٹیمیٹلی خواہش یہی ہوگی کہ فوج جو سی ہے یہ بارڈر کے اوپر اور جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکورٹی کے ہیں ڈومین اس میں کام کرے. دیٹس واٹ وی وڈ لو. دیٹس ہاؤ دی آرمی واز وے بیک ان 90s جب ہم نے کمیشن لیا تھا. ایسے ہی تھا نا. اور ان ایڈ آف سول پارجا کال آتی تھی کہ فلڈ آ گیا, کچھ آتا تھا. سو وی وڈ لو دیٹ. بٹ فار دیٹ دین دیٹ کیپیسٹی بلڈنگ ہیز ٹو ہیپن آف ناٹ اونلی دی لا انفورسمنٹ بٹ دی ادر جو ادارے ہیں اس کے. تو وائی ناٹ, آف کورس اگر یہ ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہے. جی یہ تو آپ کو سیکورٹی کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں نا. اٹ از دی بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز سے پیراماؤنٹ جو سپیریئر چیز ہے وہ سیکورٹی ہے اور انٹیگریٹی آف ملک ہے. وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. آپ جب ہم کہتے ہیں نا اس میں بھی قانون کی کتاب میں بھی آئین میں لکھا ہے سیکورٹی انٹیگریٹی سے مبرہ کوئی چاب نہیں ہوگا. اب یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. تو دیٹ سبجیکٹو ہیز ٹو بی ڈسکسڈ امنگس دی اسٹیک ہولڈرس کہ ہاں جی کیا سیکورٹی کے اتنے حالات ہیں کہ آپ جو سے چیزوں کو نکال سکتے ہیں. میں آپ کو چلیں مثال دیتا ہوں. آپ کی جو اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی آپریشنل اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلیئر, ہولڈ, بلڈ اینڈ ٹرانسفر. یہ ایک اسٹریٹجی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز علاقے کو کلیئر کریں دہشت گردوں سے. دے ہولڈ اٹ سو دیٹ دی سول گورنمنٹ کین بلڈ اینڈ دین ٹیک اوور. بہترین ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کے سامنے سوات کا ماڈل ہے. وی کلیئرڈ اٹ. وی کیپٹ آن ہولڈنگ اٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ آسکنگ کہ یار آپ اس کو ٹیک اوور کریں. پھر اللہ کا کرنا ہوا, انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا اینڈ ناؤ دے آر دی ون. ابھی وہاں فوج تو نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی لا انفورسمنٹ کا کام فوج کر رہی ہے, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی. ہم تو بہت سے ایریاز کو کلیئر ایک بار نہیں کئی بار ان کے حوالے کیا, پھر دوبارہ دہشت گرد آ گئے, پھر دوبارہ کلیئر کیا, دوبارہ خون دیا, دوبارہ شہادتیں دی. سو اٹ از اے ویری سبجیکٹولی دیکھتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈر کہ آپ نے کلیئر کر لیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کلیئر کر کے بس ہولڈ کریں, ان کے حوالے کریں, بلڈ کریں, ٹرانسفر کریں اور چلیں اس کو. لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا وہاں پولیس نظر آتی ہے, کیا آپ کو اس کی عملداری نظر آتی ہے, کیا آپ کو وہاں پہ کورٹس نظر آتے ہیں. دیر آر سرٹن اسٹینڈرڈز ہیں جن سے آپ کو وہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نظر آتی ہے. اگر وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں پہ ہے, وہاں سب کچھ چل رہا ہے, تو وائی ناٹ, وائی شوڈ وی بی دیئر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دیکھیں یہ جو سفر ہے نا, یہ سفر ایوری ڈے میں آپ کے سامنے, اس لیے میں نے آپ کو منتھ وائز ڈیٹا بھی دکھا دیا. دی کیپیسٹی آف دی لا انفورسمنٹ, دی ول آف دی پیپل اینڈ دی ایکشنز آن گراؤنڈ, یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سفر کامیابی کی طرف ہر روز گامزن ہے. لیکن ایک چیز آپ کو یہ سمجھنا آپ سب کو ضروری ہے کہ while you are suing the one part which is what the state is doing, at the same time you must understand that this is a dynamics between two will. There is another body also involved which is on the other side, جس نے آپ پہ یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس سال 2,500 دہشت گرد مارے گئے, 75,000 آپ نے آپریشن کیے, 200 آپریشن آپ پر ڈے کہہ رہے ہیں, یہ دہشت گرد ایسے ہی آئے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے. سو وہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو انڈیا کا نظر آتا ہے, جو آپ کو میں نے کھل کے آپ کو دکھایا, آپ خود بھی دیکھتی ہیں, نظر آتا ہے. تو جو وار ہوتی ہے یہ ڈائلیکٹک آف ٹو ولز ہوتا ہے نا. تو یہ دعا سے یا خواہش کے ذریعے تو یہ دوسرے کی ول کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی نیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. آج آپ دنیا میں اگر نگاہ ڈالیں ان ہیپننگ ان ملٹیپل کنٹریز, تو ایک لیسن جو نظر آتا ہے, ایک جو نصیحت ملتی ہے کہ وی نیڈ ٹو کنورٹ آور سیلف انٹو اے ہارڈ اسٹیٹ.
We need to invest ourselves into and stand on our own grounds. تو آپ کے اوپر تھریٹ تو ملٹیپل طریقوں سے آ رہی ہے. تو یہ 2026 کیسا ہوگا؟ اٹ ول ڈپینڈ آن ہاؤ وی اسٹینڈ, ہاؤ وی ریئیکٹ. بیکاز جو دوسری طرف ہے اس کی ول تو کلیئر ہے. وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا, اسے تو آپ کے وجود سے بالکل, اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا, میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. تو یہ جو آپ کی تقدیر ہے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے. اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے, اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے. دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, اکٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. ٹھیک ہے نا. جنرل صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایک تو ساری آپ نے بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جو ابھی ہم فائر فائٹنگ کریں, لیکن لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے افغانستان کے ساتھ. اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ یہ جو تشکیلیں ہیں یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں, ان کی بھرتی کا, ان کے پروپیگنڈے کا ایک بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ان کی ویڈیوز ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہیں, دیکھی بھی جاتی ہیں. تو وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا, کہ وہاں پر ریاست کے پاس آپشنز کیا ہیں اور ریاست کیا کرے. جی ٹھیک ہے. جی 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 بالکل کر لیجیے. میرا نام محمود جان بابر ہے, پشاور سے میرا تعلق ہے. سر آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کا باپ افغانستان ہے. چین اور افغان طالبان, افغان دیکھیے طالبان, افغانستان اور افغان طالبان میں فرق کریں. افغان طالبان. پرسوں اسحاق ڈار صاحب کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی, ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, اس میں ایگری کیا دونوں نے کہ ہم ٹرائلیٹرل مذاکرات کریں گے اور افغانستان کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے, چین, پاکستان اور افغانستان, اور دوسری طرف چین, پاکستان اور بنگلہ دیش. تو ایک طرف تو ہمارے اتنے برے حالات ہیں افغانستان کے ساتھ, دوسرے وہاں پہ ہم کمٹمنٹ کر کے آ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی ساتھ انگیج کریں گے. تو یہ کیسا ہوگا سر؟ اور ایک اگر پختونخوا کے حوالے سے ایک بات کروں, اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کو پورے خیبر پختونخوا میں کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. سوات سے لے کے دیر سے لے کے کرک اور لکی مروت تک لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی نے جب ایک بندے کو اٹھایا, اغوا کیا, تو لوگوں نے ٹی ٹی پی کے ایک بندے کو اٹھا کے اغوا کیا. ایک ایسی صورتحال میں جب لوگ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں تو اسٹیٹ کو بھی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ سر یعنی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ برے حالات سے شکار ہیں, غربت اتنی ہے, بے روزگاری بہت بڑھ گئی. تو اس قسم کے رویوں پہ کوئی سپورٹ اسٹیٹ کی طرف سے بنتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک, تھینک یو. رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے فوج کون پاکستان کے اوپر. کس سلسلے میں سر لیوریج یہ جو ملتی ہے؟ اسٹریٹجک شراکت داری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ, ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا, چین کے ساتھ ہمارا بھی ہوا ہے اسٹریٹجک شراکت داری, تو اس طرح کے ماضی میں بھی ہوئے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ پاکستان ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ جنگ اب اسپریڈ ہو چکی دنیا میں, تو پاکستان کو افواج پاکستان کو کوئی اسٹریٹجک لیوریج مل رہا ہے حقیقی طور پر اس پہ؟ جی ٹھیک. بات نہیں ہوئی زیادہ. لینڈ پورٹ اتھارٹی از لانگ ڈیمانڈیڈ سبجیکٹ. اب وہ اسٹیبلش ہو گیا تو آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو پلیز شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, میں ملٹیپل کوشچنس, سو دیٹ ول بی دی اینڈ آف اٹ. آپ نے کہا لانگ ٹرم سولوشن افغانستان کا کیا ہے, اور محمود جان بابر بھائی آپ نے سوال کی, آپ کا بھی اس سے ہے کہ جی آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افغان طالبان جو سے ہیں وہ دہشت گردی کو پنپ رہے ہیں, پیٹرنائز کرتے ہیں, اور ساتھ آپ ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ نے جو کہا اور آپ نے کہا ان دونوں کو لنک کر لیں, آپ کے سوال کا جواب دے دیں. تو دی لانگ ٹرم از دیٹ وی ول play all the cards. So while where we have to be engage them in the hard manner, we will engage them. جہاں ان کو انگیج کرنا ہے
डिप्लोमेसी से वो हम उन्हें वो भी करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो मेरे भाई ने उधर कहा था कि वेनेजुएला का पता नहीं कोई मॉडल. ऑब्जेक्टिव ये है कि अफगान तालिबान इस बात को समझें जो CMH बन्नू की सीढ़ियों पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कि जो आपके फील्ड मार्शल ने भी उलमा कन्वेंशन में कहा कि दे हैव टू मेक ए चॉइस आइदर बिटवीन TTP, दैट इज ख्वारिज, एंड पाकिस्तान. दे हैव टू मेक ए चॉइस. हमारी चॉइस हो चुकी है, हमारी चॉइस पाकिस्तान है. हमने किसी दहशतगर्द की चॉइस नहीं लेनी. दे हैव टू मेक ए चॉइस. सो दैट इज द लॉन्ग टर्म. उसके लिए एंगेजमेंट मेरे भाई जरूरी है. इकट्ठे भी करेंगे क्योंकि उनके हम ये समझते हैं, दैट इज आवर प्रिजम्पशन, कि उनके लिए भी अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी ज़ात इंपॉर्टेंट नहीं है. दे विल थिंक लार्जली इन द इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान. अगर पाकिस्तान के साथ वो नहीं चलेंगे तो इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ और वो दहशतगर्दों के साथ चलेंगे तो क्या ये अफगानियों के लिए, चाहे वो पख्तून अफगानी है, चाहे वो ताजिक है, चाहे वो उज़्बक है, किसी भी डिसेंट का है, किसी भी इलाके का है, क्या उसके लिए वो बेहतर है कि वो दहशतगर्दी के लिए चलें? अफगानियों के लिए बेहतर है, अफगानिस्तान के लिए क्या बेहतर है? और हम हमेशा उसने जन रखते हैं, हम ये समझते हैं कि वंस दे विल सी ऑब्जेक्टिवली, तो वो कहेंगे कि दहशतगर्दी का जो रास्ता बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल, किसी वजह से उन्होंने इख्तियार किया है, वो उससे अपने आप को दूर करेंगे. तो यही हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है. दूसरा जो आपने बात की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, देखें सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर लॉट ऑफ एल्स, जिसमें टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके फ़रोग के लिए, उसके नैरेटिव के लिए. एंड दैट इज़ वाई कि आप देखें कि रियासत ने इसमें पिछले कुछ अर्सा पहले बड़े अच्छे कवानीन भी बनाए हैं. वो आप लोगों को यकीनन मीडिया वालों को तो उसके हर कानून के साथ कोई ना कोई इशू होता है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो वो जो कवानीन है उनकी अमलदारी जो सी है मुआशरे की जो आपकी सोसाइटी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए. आप में से भी कोई नहीं चाहेगा कि आपकी बेटी को, बच्ची को कोई सोशल मीडिया पे हरास करे, कोई नहीं चाहेगा. आप भी नहीं चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे स्कैम्स हों और लोगों को जौन सा है उनकी हार्ड अर्न मनी से जौन सा है उसको कोई उनका खींच ले, उनके साथ फ्रॉड करे. तो वो ही जो कानून उधर बनना है, उसी कानून ने आपकी दहशतगर्दी के ऊपर भी लागू होना है. इट्स द सेम थिंग दैट एनी बॉडी हु, वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसलिए वो जो सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी NCCIA का कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको समझें, ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड करें और उसकी इन्फोर्समेंट की तरफ जोर दें. अच्छा रहमान भाई, बात यह है कि वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, हिस्टोरिकली दे हैव बीन एजेंट्स ऑफ chaos इन मल्टीपल कंट्रीज. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, वो अगर तो एजेंट ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पे आया देखा गया है तो फिर तो बात एक तो बनती है. दे हैव बीन यूटिलाइज्ड विटिंगली और अनविटिंगली टू सो chaos इन मल्टीपल कंट्रीज. आज भी किया जा रहा है उनको. तो ये उम्मीद रखना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वॉलंटरीली आके इसको मसले को हल करेंगे, आई थिंक थोड़ा सा ओवर रीच करने की बात है. फिर ये है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर आपका उतना ही इख्तियार है जितना आपको समझना चाहिए जितना है. क्या पाकिस्तान में उन्होंने किसी ने अपना दफ्तर खोला है? क्या वो पाकिस्तानी लॉ को अपने आप समझते हैं कि पाकिस्तानी लॉ उनके ऊपर लागू है या उसके ताबे हैं वो? So they think that they autonomy, they guard it very jealously. हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमने पाकिस्तान का आइन और कानून पाकिस्तान की जोग्राफिकल सरहदों में नाफिज करना है. उसके लिए आपने अपने लॉज हैं, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है. उसके लिए आपने अपनी टेक्निकल कैपेसिटी को बढ़ाना है. उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत है. यू नीड टू डू दैट, एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप ऑन एंगेजिंग विद दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. कि देखें ये आपका वो हम करते हैं, वो आपका जो PTA है, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और जो रेलिवेंट इदारे हैं, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन, वो इनसे बिल्कुल एंगेज करते हैं कि जी ये देखें यहाँ पे ये पोस्ट है, ये अकाउंट है, ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है. आप PTA की इस साल की अगर आप जाएँ, जो उन्होंने बुक वो निकाली है, रिपोर्ट निकाली है, तो उसके अंदर वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स बता रहे हैं जो कि उन्होंने गैर अखलाकी मवाद पे बंद कराए हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के अकाउंट्स पे बंद कराए हैं, जो कि इंसाइटमेंट की वजह से बंद कराए हैं. तो दे डू कीप ऑन